بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے غسل اور وضو کے مسائل کا تذکرہ کیا گیا تھا اور کوشش کی گئی تھی کہ وضو اور غسل کا جو تطبیقی طریقہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز اور کس کیفیت میں اس کو انجام دیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ غسل اور وضو جو ہے یہ نماز یا عبادات کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے، ان عبادات کی جن عبادات میں وضو کو اور طہارت کو شرط رکھا گیا ہے۔ جن میں سے ایک بنیادی عبادت جس کا تذکرہ اور جس کی صفت کا تفصیلی بیان یہاں کیا جا رہا ہے وہ نماز ہے، اور نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ایک چیز کا تذکرہ مزید کر دیا جائے کہ بعض فقہا کے یہاں اس انداز کے مسائل پائے جاتے ہیں جو مسائل قرآن و سنت کے دلائل کے خلاف ہیں۔ اس سلسلے میں قفال مروزی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے کسی حاکم کے سامنے نماز کی صفت کو بیان کرنے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ بیان کیا۔ میں نسبت کے ساتھ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص کتے کو بسم اللہ کر کے ذبح کرے اور اس کے بعد اس کے چمڑے کو سکھا کر کے دباغت دے دی جائے اور اس کا مصلی بنا کر کے اس پر نماز پڑھی جائے تو نماز درست ہے۔ چاروں ائمہ میں سے بعض ائمہ کا یہ کہنا ہے، ان کا بنیادی مسئلہ ہے، ان کی فقہ کی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پینے کے پانی میں یا صاف و شفاف پانی میں کھجور ملا دیا جائے اور کھجور کو گھول کر کے پانی کی نبیذ بنا دی جائے، یعنی کھجور کا شربت بنا دیا جائے، اس سے بھی اگر کوئی وضو کرتا ہے تو وضو درست ہوگا، جبکہ شریعت اسلامیہ ان دونوں چیزوں کے سلسلے میں ہم کو روکتی ہے کہ اس بات کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے نبیذ کے پانی سے وضو کیا، کتے کو ذبح کر کے اس کے چمڑے کا مصلی بنا کر کے نماز ادا کی، اور نبیذ کے پانی سے وضو کرنے کے نتیجے میں ان کے جسم پر اور اعضائے وضو پر مکھیاں بھنبھناتی رہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے نماز جب شروع کی تو اللہ اکبر کا ترجمہ فارسی زبان میں کر کے اللہ اکبر کے بجائے اللہ بزرگ است کہہ کر کے نماز شروع کی۔ بعض فقہا کے یہاں اس طریقے سے اگر ترجمہ کیا جائے تو بھی نماز درست ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ آخری تشہد میں بیٹھے تو سلام پھیرنے سے پہلے قصدن ہوا خارج کر دی اور اس کے بعد سلام پھیرا اور فرمایا کہ میری نماز مکمل ہو گئی فلاں امام کے قول کے مطابق۔ کیونکہ بعض ائمہ کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر نماز ختم کرنے سے پہلے تشہد کے اخیر میں انسان کے جسم سے ہوا خارج ہو جائے، شرمگاہ سے ہوا خارج ہو جائے تو وضو باطل ہو جائے گا، لیکن ہوا خارج کر دی جائے جان بوجھ کر کے تو وضو باطل نہیں ہوگا بلکہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہاں پر یہ واقعہ یا اس کی جانب اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں عبادات کو انجام دینا ہے۔ اگر ہم فقہی آراء کی جانب جائیں گے تو کہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کی بنیاد پر قرآن و سنت سے دور ہوں گے، کہیں امام شافعی کے مسائل کی بنیاد پر، کہیں امام مالک کے مسائل کی بنیاد پر، کہیں امام احمد بن حنبل کے مسائل کی بنیاد پر۔ ہمارے لیے عافیت اور بھلائی اسی میں ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اور وہی صحیح طریقہ ہے جس کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ تو طہارت کے مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ طہارت کے مسئلے میں ایک بنیادی مسئلہ رہ گیا تھا، وہ موزے پر مسح کرنے کا مسئلہ ہے۔ موزے پر مسح کرنے کے بارے میں بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ چمڑے کے موزے پر تو مسح کیا جا سکتا ہے،
کپڑے کے موزے پر مسح کرنا درست نہیں ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں چمڑے کے موزے کا تذکرہ بھی ہے، کپڑے کے موزے کا تذکرہ بھی ہے، اور اس بات کا ذکر بھی ہے کہ اگر انسان اپنے گھر پر رہ رہا ہے اور وضو کر کے وہ موزہ پہنتا ہے تو ایک دن اور ایک رات وہ اپنے موزے پر مسح کر سکتا ہے، پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات وہ مسح کر سکتا ہے، پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ موزہ چاہے چمڑے کا ہو چاہے کپڑے کا ہو، دونوں موزوں پر مسح کرنا درست اور جائز ہے، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اس بات کی صراحت بھی کرنی ضروری ہے کہ یہ مسح کی مدت 1 دن یا 1 رات یا اسی طریقے سے 3 دن اور 3 رات کی مدت جو ہے یہ کب سے شمار کی جائے گی، اس سلسلے میں علماء کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ موزہ پہننے سے لے کر کے موزہ اتارنے تک تو یہ مدت نہیں ہے، لیکن موزہ پہننے کے بعد جب انسان پہلی بار مسح کرتا ہے تب سے اس مدت کا شمار کیا جائے گا۔ یہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ موزہ پہننے کے بعد جب ہمارا وضو زائل ہوتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹنے کے وقت سے لے کر کے 1 دن 1 رات یا 3 دن 3 رات کی مدت کا اعتبار کیا جائے گا۔ لہذا احوط اور بہتر یہی ہے کہ ہم وضو ٹوٹنے کے وقت سے اس مدت کا شمار کریں، اور 1 دن 1 رات ہم اگر گھر پر ہیں، اپنے شہر میں ہیں، اور 3 دن 3 رات اگر ہم سفر میں ہیں تو اس مدت کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اب اگلا مسئلہ ہے نماز کی ابتدائی مسائل میں سے نماز کے اوقات کا مسئلہ، کہ نماز کون سے وقت میں پڑھی جائے۔ اس سلسلے میں جبریل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اوقات میں نماز پڑھائی ابتدائی دور میں۔ ایک تو نماز کے اول وقت میں، نماز کا اول وقت کیا ہے؟ فجر میں غلس کہا جاتا ہے، اندھیرے میں، کہ انسان نماز سے فارغ ہو کر کے مسجد سے نکلے تو بھی اپنے بغل والے گزرنے والے کو غور سے دیکھے بغیر پہچان نہ پائے، نماز ختم ہونے کے بعد بھی اتنا اندھیرا باقی رہے، تو غلس میں نماز ادا کرنا یہ افضل ہے۔ لیکن نماز کو تھوڑا دن روشن ہونے کے بعد سورج نکلنے کے پہلے تک مؤخر کرنا جائز ہے، اگرچہ غیر افضل ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے فجر کی نماز 2 اوقات میں پڑھائی، ایک اول وقت میں اور ایک تاخیر کر کے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان اول وقت میں نماز کو ادا کرے۔ تو صلاۃ فجر کو اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے۔ صلاۃ ظہر کے بارے میں 2 اقوال ہیں۔ عمومی لحاظ سے صلاۃ ظہر کو اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے، لیکن سخت گرمی کے ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابردوا بالظہر فی شدۃ الحر، جب شدید گرمی پڑ رہی ہو تو ظہر کی نماز کو اول وقت کے بجائے تھوڑا سا مؤخر کر کے ٹھنڈا کر لیا کرو، یعنی گرمی کی شدت تھوڑی سی کم ہو جائے تب ظہر کی نماز ادا کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عصر کی نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اگرچہ ثانی وقت تک، دوسرے وقت تک مؤخر کرنا جائز ہے، لیکن افضل اول وقت میں ہے، اور اس کا افضل وقت اور اول وقت یہ ہے کہ ہم کھلے میدان میں کوئی چیز رکھیں اور اس کا سایہ اس چیز کے برابر ہو جائے، اس کا سایہ اس چیز کے برابر ہو جائے، یہ اول وقت ہے، اور اس کا وقت رہتا ہے اس چیز کا سایہ جب اس کا ڈبل ہو جائے۔ سورج جب نیچے آئے گا تو سایہ بڑھتا چلا جائے گا، سورج اوپر رہے گا تو سایہ مثل ہوگا، تو سایہ جب مثل ہے اس کے برابر ہے، یہ افضل وقت ہے، اول وقت ہے، تو عصر کی نماز کو اول وقت میں ادا کرنا یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اول وقت میں ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے صلاۃ مغرب کا ایک اول وقت ہے غروب آفتاب کے ساتھ، لیکن اس کا ادا کرنے کا وقت صلاۃ عشاء کے پہلے تک باقی رہتا ہے۔
قضا نہیں ہوگی نماز، لیکن افضل یہی ہے کہ ہم اول وقت میں غروب آفتاب کے ساتھ اس کو ادا کر لیں۔ اور صلاۃ عشاء کے بارے میں مطلقاً کہا گیا ہے کہ صلاۃ عشاء کو تاخیر سے ادا کرنا افضل ہے، اول وقت میں ادا کرنا یہ افضل نہیں ہے۔ صلاۃ مغرب سے 1 گھنٹہ 15 منٹ کے بعد صلاۃ عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر کے آدھی رات تک اس کو ادا کرنا یہ افضل اوقات میں سے ہے، تاخیر سے پڑھنا افضل ہے۔ آدھی رات کے بعد سے لے کر کے فجر کی اذان کے پہلے تک اس کی ادائیگی کا وقت ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے یعنی تقریباً 11:15 بجے سے پہلے اس کو ادا کر لیا جائے، لیکن افضل وقت کے مد مقابل اس کو مؤخر کرنا یہ افضل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اوقات صلاۃ کا مکمل خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اوقات صلاۃ کا مختصر سا بیان تھا۔ اسی طریقے سے نمازوں کے بارے میں ایک بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے کہ نمازوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا بھی حکم دیا ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا فی خفافہم، فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو۔ ابو داؤد اور حاکم وغیرہ کی روایت ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے جوتوں میں اور اپنے موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، ننگے پیر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہودیوں کی مخالفت کرو اور اپنے جوتوں میں اور اپنے موزوں میں نماز ادا کیا کرو۔ جوتے میں نماز ادا کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ اس سلسلے میں اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر مسجد میں اس بات کا امکان ہے کہ کچا فرش ہے، آپ جوتے پہن کر کے نماز ادا کر سکیں، کسی انداز کے فتنے کا خدشہ نہ ہو کہ لوگ آپ کے اوپر برس پڑیں گے، تو ایسی صورت میں اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن مسجد میں بہترین قسم کے قالین ہیں یا صاف و شفاف فرش ہے جس پر پوچھا لگایا گیا ہے، آپ باہر کے جوتے لے کر کے آئیں گے تو گندگی ہوگی، اس وجہ سے آپ ایسی صورت میں وہاں جوتوں میں نماز پڑھنے سے بچیں۔ لیکن اگر کچا فرش ہے یا آپ کے جوتے نئے ہیں، فتنے کا خدشہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جوتوں میں نماز پڑھنا یہ یہودیوں کی مخالفت کے ضمن میں بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو امامت فرما رہے تھے، آپ نے جوتے پہن رکھے تھے اور سارے صحابہ کرام نے اپنے پیروں میں جوتے پہن رکھے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنے جوتے نکال کر کے کنارے کر دیے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو دیکھا داکھی انہوں نے بھی اپنے جوتے نکال کر کے کنارے کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے جوتے اس لیے نکالے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے، آپ نے مجھ کو بتایا، الہام کیا کہ میرے جوتوں میں گندگی لگی رہ گئی، لہذا میں نے جوتے نکال کر کے کنارے کر دیے۔ تم لوگوں کے جوتے میں گندگی نہیں تھی، لہذا تم لوگوں کو نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ واقعہ چھوٹا سا ہے لیکن عبرت کے بہت سارے پیغامات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں پتا تھا، غیب پتا ہوتا تو جوتے کی گندگی سے واقفیت ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع اس حد تک کرتے تھے کہ نقالی کرتے تھے، اور یہ شریعت میں مطلوب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طریقے سے اس واقعے سے یہ بھی عبرت ملتی ہے کہ انسان نماز میں یہودیوں کی مخالفت کے طور پر جوتے پہن کر کے باجماعت بھی نماز ادا کر سکتا ہے اگر اس بات کا امکان موجود ہو۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی ابتدا سے پہلے ایک مسئلہ ہے اذان و اقامت کا مسئلہ۔ اذان جو کہی جائے گی اور اقامت، ان دونوں کے مستقل مسائل ہیں۔ اذان کے الفاظ جو ہیں اللہ اکبر دوہرے الفاظ، اور اقامت کے الفاظ اکہرے کہے جائیں گے، یعنی اقامت اور تکبیر اکہری کہی جائے گی اور اذان دوہری کہی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے،
لیکن بعض صحیح روایات میں اقامت کے الفاظ کو دوہرا استعمال کرنا بھی ثابت ہے، لہذا کبھی کبھار اقامت دوہرے الفاظ سے کہہ دی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگرچہ مداومت اور استمرار اکہرے الفاظ پہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام نے اکثر اسی پر عمل کیا ہے۔ تو اذان و اقامت کے جو الفاظ ہم سنتے ہیں ان الفاظ میں اذان و اقامت کہی جائے۔ اذان و اقامت میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے جو سنت ہمارے معاشرے سے مٹتی چلی جا رہی ہے اور وہ مؤذنوں کے لیے ہے، وہ ہے ترجیع کا مسئلہ۔ ترجیع کہا جاتا ہے شہادتین کے کلمات، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، ان دونوں کلمات کو پہلے آہستہ سے کہا جائے، یعنی زور سے اذان میں کہنے کے بجائے پہلے دھیرے سے کہا جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ کھینچ کر کے کہا جائے تاکہ لوگ سن لیں۔ اس کو ترجیع کہا جاتا ہے، یہ سنت رسول سے ثابت ہے اور اس سنت کو زندہ کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے اذان و اقامت کا جواب دینا، اذان کے جو کلمات مؤذن کہتا ہے اس کا جواب ہم کو دینا چاہیے، ویسے ہی وہ الفاظ اس کے کہنے کے بعد دہرا دیے جائیں، سوائے حی علی الصلاح کے۔ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے، اور عین یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا اقامت میں۔ اذان کے کلمات کے جواب پر جس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے انہی الفاظ سے، اسی روایت سے علماء کرام نے اقامت کے جواب کے جواز کی بات بھی کہی ہے، لہذا اقامت کا جواب بھی ویسے ہی دیا جائے۔ اقامت میں قد قامت الصلاح پر جواب دینے میں الفاظ دہرائے جائیں گے، بعض لوگ اس کے دوسرے الفاظ بتاتے ہیں، وہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہیں، لہذا حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ، بقیہ الفاظ ویسے ہی دہرائے جائیں گے جیسے اذان میں دہرائے گئے تھے۔ اسی طریقے سے اذان و اقامت کے سلسلے میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ اگر تیز بارش ہے اور لوگوں کو گھروں سے نکل کر کے مسجد آنے میں دشواری ہو سکتی ہے تو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد الا صلوا فی الرحال یا الا صلوا فی رحالکم، اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کیے جائیں گے، یعنی مؤذن اذان تو کہے گا لیکن یہ ساتھ میں کہے گا کہ تم لوگ نماز اپنے گھروں میں ادا کر لو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لہذا اگر ایسی مجبوری ہے، کوئی خطرہ لاحق ہے، کسی انداز کا شر و فتنہ ہے، فساد ہے، یا کسی انداز کا جان کو خطرہ ہے، یا کسی انداز کی کوئی ڈر کی کیفیت ہے کہ لوگ نکل کر کے باہر نہیں آ سکتے، تو ایسی صورت میں اذان تو کہی جائے لیکن ساتھ میں یہ الفاظ ادا کیے جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے اذان و اقامت کے جواب کا تذکرہ آیا، جواب کے بعد اذان جب ختم ہو جائے تو اذان کی دعا، اذان کے ختم ہونے کی دعا کو پڑھنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے قیامت کے دن میری سفارش اور شفاعت حلال ہو جاتی ہے، لہذا یہ دعا ہم کو کرنی چاہیے۔ اس دعا سے پہلے بعض روایات میں اذان کا جواب دینے کے بعد اور اذان ختم ہونے کے بعد درود ابراہیمی کو پڑھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ انسان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پورا درود پڑھے اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھے، اس کا اعتبار کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ یہ اذان و اقامت کے مختصر مسائل تھے۔ ان میں ایک مسئلہ ہے صلاۃ فجر میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد الا صلو کیا نام ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اس کا تذکرہ کر دیا جائے۔
الصلاۃ خیر من النوم، اور جواب دینے والا یہی جواب دے گا، جواب دینے والا انہی الفاظ کو دوہرا دے گا۔ یہ اذان و اقامت کی چند سنتیں تھیں۔ اسی طریقے سے اگلا مسئلہ ہے نماز کی حالت میں مردوں کا اور عورتوں کا لباس کیا ہونا چاہیے، عورتوں کا اور مردوں کا لباس۔ اس پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیلی بحث کی ہے، میں اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ کروں گا کیونکہ تفصیلی بحث کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ بنیادی طور سے 5 وقتہ نمازوں کے لیے کسی خاص لباس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ الگ سے انسان کسی کپڑے کا اہتمام کرے اور اس کے بعد مسجد میں آئے، لیکن لباس کی جو صفت ہے، جو کیفیت بیان کی گئی ہے، اس کیفیت کا تذکرہ یہاں کر دینا چاہیے۔ تو لباس کے سلسلے میں مردوں کے لیے ان کے کندھے سے لے کر کے ان کے گھٹنے کے نیچے کے حصے تک، جو پنڈلی کا حصہ ہے، وہاں تک سارا جسم ان کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ ان کے ہاتھ کھلے رہیں گے، پنجہ کھلا رہے گا، بقیہ سارا جسم ان کا ڈھکا رہے گا۔ اس سلسلے میں جو اسلامی لباس ہے، اس سلسلے میں سر کو ڈھکنے کا تذکرہ مردوں کے لیے نہیں ملتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان جب رب کائنات کے سامنے کھڑا ہو تو ادب کا مکمل خیال کرے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض کتابوں کے اندر اس کی بحث کی ہے، فرمایا کہ سر کو کھلا رکھنا یہ عجمیوں کی نشانی ہے۔ عجمیوں سے مراد یہاں پر عربی نہ بولنے والے نہیں ہیں، بلکہ عجمیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو دینداری کو زیادہ اختیار نہیں کرتے، اور عربوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے سر کو ڈھکتے ہیں۔ لہذا نماز کی حالت میں عبادات کے لیے سر کو ڈھک لینا یہ بہتر اور افضل ہے، اگرچہ سر ڈھکنے نہ ڈھکنے کی صورت میں نماز کے اندر ثواب کے اضافے یا کمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا لباس مردوں کے لیے کندھے سے لے کر کے پنڈلی تک ان کا جسم ہاتھوں کے علاوہ ڈھکا ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے خواتین کے لیے ان کے سر سے لے کر کے ان کے پیر کے پنجوں تک پورا جسم، جس میں پیر کے پنجے اور ہاتھ کے پنجے دونوں شامل ہیں، یہ پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے۔ اگر وہ باپردہ نماز ادا کر رہی ہیں، یعنی وہاں کسی اجنبی مرد کی نظر پڑنے کا امکان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اپنی ہتھیلیاں اپنے پیر کے پنجے ٹخنے کے نیچے کی طرف کے، اور اسی طریقے سے اپنا چہرہ جو بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر کے ان کی ٹھوڑی تک اور کان کی دونوں لو کے اندر کی جانب کا حصہ، یہ اتنا وہ کھول سکتی ہیں نماز کی حالت میں۔ لیکن اگر بے پردگی کا امکان ہے کہ اجنبی مرد کی نگاہ پڑ جائے گی تو ان کو اپنے ہاتھ بھی ڈھکنے ہوں گے، اپنے پیر کا پنجہ بھی ڈھکنا ہوگا اور اپنا چہرہ بھی ڈھکنا ہوگا۔ یہ خواتین کا لباس ہے۔ ان دونوں لباسوں کے اندر ایک چیز قدر مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ جسم کے اوپر جو لباس ہوگا وہ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، جسم کے ابھار اور خد و خال، جسم کی بناوٹ اس لباس کی تنگی کی وجہ سے ابھر کر کے سامنے نہ آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کا لباس بھی اور عورتوں کا لباس بھی اتنا باریک نہ ہو کہ جسم اس میں سے جھلکنے لگے۔ ان دونوں چیزوں کا اعتبار لباس کے اندر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے نماز کی ابتدا سے پہلے نماز کے مسائل میں ایک بنیادی مسئلہ سترے کا مسئلہ ہے، نماز کے سامنے سترہ رکھنا، جس سے متعلق عموماً لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ حرمین میں عام طور سے لوگ احتیاط نہیں کرتے، لوگوں کے آگے سے گزرتے رہتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ میں غالباً وہاں کے بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ حرمین میں سترے کے اعتبار اگر کیا جائے گا تو لوگ مشکل میں پڑیں گے، لہذا سترے کا اعتبار نہ کیا جائے۔ اس آسانی پیدا کرنے کے نتیجے میں لوگوں نے ضرورت سے زیادہ آسانیاں پیدا کر لی۔ جہاں انسان کی مجبوری ہے، بھیڑ بھاڑ کا معاملہ ہے، کوئی مجبوری ہے نکلنا ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن بغیر مجبوری کے کسی کے سامنے سے گزرنا درست نہیں ہے۔ لیکن سترہ جو ہے یہ انسان کے لیے واجب ہے۔ امام جب نماز پڑھائے تو اس کے آگے سترہ ہو، تو صف میں
جو لوگ کھڑے ہیں امام کا سترہ ان کے لیے سترہ ہے. اب صف کے درمیان سے کسی کو مجبوری میں گزرنا ہے تو گزر سکتا ہے, امام کے آگے کا سترہ ان کے لیے کافی ہوگا. لیکن مقتدی جب تنہا نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی انسان تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سترہ تلاش کر کے اس کے سامنے نماز ادا کرنی چاہیے. سترے کے آگے سے اگر کوئی گزرنا چاہے سترے کے آگے سے تو گزر سکتا ہے, لیکن سترے کے اندر سے کوئی گزرے گا تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے, فَلْيَمْنَعَهُ مَرَّتَيْن, کہ سترے کے اندر سے گزرنے والے کو 2 بار روکو. فَإِنْ أَبَى, اگر 2 بار روکنے کے باوجود وہ سرکشی کر کے گزرنا چاہے, فَلْيُقَاتِلْهُ, تو اس کو جھڑک دیا جائے, ڈھکیل دیا جائے, مجبور کیا جائے کہ وہ گزرنے نہ پائے. اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ, کیونکہ 2 بار گزرنے کی کوشش کرنے کے بعد اس کو روکا گیا پھر بھی وہ نہیں رکتا, فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان, تو وہ شیطان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شیطان کہا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ سترے کا اعتبار کیا جائے. سترہ کس کیفیت میں ہونا چاہیے؟ احادیث میں اس کی کیفیت بیان کی گئی کہ اونٹ کے کوہان کے طریقے سے. اونٹ کی کوہان جو ہے تقریباً 1 بالش سے تھوڑی سی زیادہ اونچی ہوتی ہے, یا آدھا ہاتھ سمجھ لیں, جس پر انسان بیٹھتا ہے تو پیٹھ رکھتا ہے. اونٹ کی کوہان کے طریقے سے یا اونٹ کے کجاوے کے طریقے سے اس کا سترہ ہونا چاہیے. وہ اپنے سجدے کے آگے کی جگہ پر رکھ لے. اگر کجاوے کے مانند کوئی چیز نہ ملے تو کوئی چھڑی, کوئی قلم یا کوئی بھی تھوڑی اونچی چیز وہاں رکھ دی جائے تاکہ آگے سے گزرنے والے آرام سے گزر سکیں اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نگاہیں اس پر ٹک سکیں. اصل بنیادی مقصد یہ ہے. اب اگر کسی نے سترہ نہیں رکھا ہے تو اس کے آگے سے گزرنے کی مقدار کیا ہو سکتی ہے, یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اگر انسان نماز ادا کر رہا ہے تو وہ جہاں سجدہ کرتا ہے, سجدہ کرنے کی جگہ سے لے کر کے 3 صفیں چھوڑ دیں. اس کے بعد سے کوئی گزرتا ہے تو گزر سکتا ہے, کیونکہ انسان اگر نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہیں رکھتا ہے تو بھی نگاہیں تھوڑی سی پھیلتی ہیں 2-3 صف تک. اگر 3 صف کے اندر کی مقدار میں کوئی گزرے گا تو ایسی صورت میں انسان کی نگاہیں اس پر پڑنے کے نتیجے میں اس کی نماز میں خلل واقع ہوگا. لہذا 3-4 صف چھوڑنے کے بعد انسان اس کے آگے سے گزر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لہذا سترے کا اہتمام کیا جانا چاہیے. صحابہ کرام باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد جب سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد جلدی جلدی دوڑتے تھے اور تلاش کرتے تھے کہ کسی چیز کی آڑ مل جائے, اس کو سترہ بنا کر کے اس کی آڑ میں سنتیں ادا کریں. تو کوئی کھجور کے تنے کے پیچھے, کوئی کسی دوسری چیز کے پیچھے نمازیں ادا کرتا تھا. اس سلسلے میں ایک چیز کا اور تذکرہ کر دیا جائے کہ اس میں مرور سے منع کیا گیا ہے. فرض کر لیجئے یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں بالکل اس کے سامنے, ہمیں منع جو کیا گیا ہے وہ اس طریقے سے گزرنے سے منع کیا گیا. اگر یہاں پر کوئی شخص بیٹھا ہے اور اس کو وہاں سے نکلنا ہے تو اولاً تو وہ اگر بیٹھ سکتا ہے تو نماز ختم ہونے تک بیٹھے. اگر گزرنا ہے, نکلنا ہے تو یہاں سے ایک جانب گھوم کر کے نکل سکتا ہے, کیونکہ یہ مرور نہیں ہے, وہاں سے اٹھ کر کے جانا ہے. یہ بالکل مرور کرنا یہ درست نہیں ہے. لہذا سترے کے بارے میں ان چند چیزوں کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے نماز کی ابتدا سے پہلے چند مسائل جن کا تذکرہ کیا جانا چاہیے وہ ہے استقبال قبلہ اور نیت کا مسئلہ. نیت کے مسئلے میں ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ نماز کی نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے. انسان دل میں اس بات کا ارادہ رکھے کہ میں صلاۃ ظہر, صلاۃ عصر یا صلاۃ مغرب یا صلاۃ فجر یا صلاۃ عشاء ادا کرنے جا رہا ہوں, دل میں یہ ارادہ ہے کافی. مولانا ابو القاسم سیف بنارسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, مئوناد بھنجن کے تھے. وہ ایک مرتبہ کسی مسجد میں گئے
اور امام کے عین پیچھے کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد ان کا مناظرہ تھا نیت کے مسئلے پر. تو انہوں نے نیت کرنی شروع کی مخالف کے اوپر رد کرنے کے لیے. تو نیت کیا کی کہ میں 4 رکعت صلاۃ ظہر کی نیت کرتا ہوں، فلاں امام کے پیچھے جس کا یہ نام ہے، میرے دائیں جانب فلاں انسان ہے، اس سے میں واقف نہیں ہوں، بائیں جانب فلاں آدمی ہے، اقامت کہنے والا فلاں تھا. وہ نیت کرتے رہے، اتنی دیر میں نماز ختم ہو گئی. جو مناظرہ ہونا تھا وہ مناظرہ وہ جیت گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ آپ بھی ایسا کریں، بتانا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے ہیں جو دلائل کی روشنی میں ہیں. لہٰذا ہمیں دلائل کا اعتبار کرنا چاہیے. یہ کہنا کہ میں 4 رکعت نماز ظہر فلاں امام کے پیچھے اور اس طریقے سے جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، ان کی گنجائش شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، نہ تابعین نے ایسا کیا، نہ ائمہ 4 سے ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے، اور نہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور نہ کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا نیت جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات، اس روایت کی بنیاد پر دل کے ارادے کا نام ہے. الا یہ کہ کسی عبادت کے لیے نیت کرنا ثابت ہو، جیسے حج و عمرہ، اس کے لیے زبان سے نیت کرنا ثابت ہے، لہذا زبان سے نیت کی جائے گی. نماز کے لیے، روزے کے لیے زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے، لہذا دل میں صرف ارادہ کرنا کافی ہے. اسی طریقے سے استقبال قبلہ کا مسئلہ ہے، جس پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر تفصیل سے بحث کی ہے. استقبال قبلہ کے مسئلے میں، استقبال قبلہ کے سلسلے میں اس بات کو سمجھ لیں کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں اللہ رب العالمین نے مسجد حرام کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، قبلے یعنی خانہ کعبہ کی جانب. اسی طریقے سے اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد نبوت میں ابتدائی دور میں اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کے دور میں تقریباً 6 مہینے تک بیت المقدس اس وقت تک قبلہ تھا، یعنی مسجد اقصی، اس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے. کہتے ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو بیت المقدس 16 شہرا، فرمایا کہ ہم 16 مہینے تک، 16 مہینے کا تذکرہ ہے، 16 مہینے تک یا 17 مہینے تک مسجد اقصی کی جانب ہجرت کے بعد نماز ادا کرتے رہے، اور اس کے بعد قبلہ تبدیل کر دیا گیا. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی پڑھی گئی، اسی میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ اب خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی جائے. لہذا قبلہ تبدیل کر دیا گیا، اور قبلہ جب تبدیل ہوا تو آج تک خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا ہے. تو استقبال قبلہ میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم مسجد حرام کی جانب رخ کر کے نماز ادا کریں گے. اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 طرح کا عمل ملتا ہے، ایک نفلی نمازوں کے بارے میں، ایک واجبی اور فرض نمازوں کے بارے میں. نفلی نمازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ادا کیا کرتے تھے. اونٹ ہے، خچر ہے، جس پر سواری فرماتے تھے، اس پر بیٹھے بیٹھے نفلی نمازیں ادا کر لیتے تھے. بس کرتے کیا تھے، جب نماز شروع کرنی ہوتی تھی تو سواری کو قبلہ رخ کر کے اپنا رخ قبلے کی جانب کرتے تھے، نماز شروع کرتے تھے اور سواری کو اشارہ کر دیتے تھے، وہ چلتی رہتی تھی. اب سواری مڑ جائے، گھوم جائے، قبلہ رخ رہے نہ رہے، ہر صورت میں نماز مکمل کی جاتی تھی. اگر نفلی نماز ہے تو ابتداءً قبلے کا رخ کیا جائے گا. ہمارے اختیار سے اگر وہ چیز موجود ہے کہ اخیر تک قبلہ رخ رکھیں تو اچھی بات ہے، اگر اختیار میں نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن واجبی نمازیں، فرض نمازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو روک کر کے اتر کر کے ادا کیا کرتے تھے.
قبلے کی جانب رخ کر کے، لہذا فرض نمازیں اتر کر کے ادا کی جائیں گی، الا یہ کہ ہم ایسی سواری پر ہوں جن سواریوں کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی سواریاں ہیں، ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، بسیں ہیں، ان کو روک کر کے نماز ادا کر پانا ممکن نہیں، لہذا ان میں جس کیفیت میں ہیں قبلہ رخ کریں اور اس کے بعد نماز شروع کر دیں۔ اب سواری گھومتی رہے اس سے کوئی فرق فرض نماز پر بھی نہیں پڑے گا، لہذا اس طریقے سے ہم قبلہ رخ کا اعتبار کریں گے۔ تو استقبال قبلہ یہ بنیادی چیز ہے۔ اسی طریقے سے استقبال قبلہ کے بارے میں ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ استقبال قبلہ کا اہتمام کرنے کی مکمل کوشش کی جائے۔ کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ ہم سفر میں ہیں اور قبلے کے رخ کا اندازہ نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں وہ آلات استعمال کیے جا سکتے ہیں جو چاند یا سورج یا جو اس کے اندر پیمانہ ہے اس پیمانے کی بنیاد پر ہم کو مشرق و مغرب یا قبلے کا رخ بتا دیتے ہیں۔ آج کے دور میں موبائل کے اندر ایپس موجود ہیں جو قبلے کا رخ آپ کو متعین کر کے بتا دیتے ہیں، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور کسی بھی لحاظ سے ممکن نہیں ہے، اگر ساری کوششیں کر لی گئیں، نیٹ ورک موجود نہیں ہے، مشینری کام نہیں کر رہی، چاند اور سورج کے رخ کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کسی سے پوچھ کر کے سورج ڈوبنے اور سورج نکلنے کی جہت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، ساری تدابیر ناکام ہو گئیں، تو ایسی صورت میں اللہ پر اعتماد کر کے کسی بھی جانب جو جانب زیادہ مناسب لگتی ہے اس جانب نماز ادا کی جائے گی، لیکن نماز کو قضا کرنا یا نماز کو چھوڑنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز کی ابتدا سے پہلے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نماز بیٹھ کر کے پڑھنا یا کھڑے ہو کر کے پڑھنا یا لیٹ کر کے پڑھنا، ان تینوں چیزوں کا ثبوت موجود ہے۔ جو شخص کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر سکتا ہے اس کے لیے بیٹھ کر کے پڑھنا درست نہیں ہے، جو بیٹھ کر کے پڑھ سکتا ہے اس کے لیے لیٹ کر کے پڑھنا درست نہیں ہے۔ جس کے پاس جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کا استعمال وہ نماز کی ادائیگی کے لیے کرے گا، لہذا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر کے پڑھیں، کوئی مجبوری ہے تو بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی شخص بیمار ہے کہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ کر کے وہ نمازیں اشارے میں ادا کرتا رہے گا۔ تینوں صورتوں میں نماز پڑھی جائے گی، نماز کسی بھی صورت میں ہم سے معاف نہیں ہو سکتی، لہذا بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے اور اسی طریقے سے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا، ان تینوں کی تینوں چیزوں کا ثبوت صحیح بخاری، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی صحیح روایتوں کے اندر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی ابتدا سے پہلے ایک بنیادی مسئلہ ہے صف بندی کا مسئلہ، صفیں کیسے بنائی جائیں۔ اس سلسلے میں پیر سے پیر ملانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی سنت ہے۔ ابو داؤد میں اس کا حکم موجود ہے کہ جب انسان صف بنائے تو اپنے بغل والے کے پیر سے پیر ملائے۔ ہماری مسجدوں میں ایک رواج ہے کہ کانی انگلی سے کانی انگلی ملا لیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ ہمارے پیروں کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، وہ ترچھا ہو جاتا ہے۔ پیروں کا رخ قبلے کی جانب تبھی ہوگا جب مکمل پیر سے مکمل پیر اس طریقے سے ملایا جائے، اور بعض روایات میں ہے کہ ٹخنوں سے ٹخنا، گھٹنوں سے گھٹنا اور کندھوں سے کندھا یہ مکمل ملا کر کے کھڑا ہوا جائے۔ اب انسان کی قد و قامت یا جسمانی ہیئت کے لحاظ سے بہت ممکن ہے کہ ٹخنے سے ٹخنا ملے، گھٹنے سے گھٹنا نہ مل سکے، تو جس حد تک ممکن ہے اس حد تک اس کو ملانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ تو صف بندی میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر امامت کے لیے بڑھتے تھے، اقامت ہوتی رہتی تھی اور آپ صفوں میں نکل کر کے لوگوں کے قدم سے قدم ملوایا کرتے تھے اور صفوں کو بالکل سیدھا کرتے تھے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جیسے تیر جو پھینکا جاتا ہے وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، جیسے وہ سیدھا ہوتا ہے ویسے ہی صفوں کو بالکل سیدھا کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اگر تمہاری صفوں کے اندر کجی یا دوری پیدا ہوئی یا ٹیڑھاپن پیدا ہوا
تو خطرہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا کر دے گا۔ آج کے دور میں بڑے آرام کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ حدیث اور قرآن کے بہانے سے نئے نئے مسئلے بتا کر کے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ یہ فضول کا اتہام ہے۔ انتشار پیدا کرنے کا بنیادی سبب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ صفوں میں ٹیڑھا پن ہوگا یا فاصلہ ہوگا یا صفیں سیدھی نہیں کی جائیں گی، تمہاری صفوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ ٹیڑھا پن جو ہے یہ ہماری صفوں کی کجی کے نتیجے میں ہے، یہ انتشار ہماری صفوں کے انتشار کے نتیجے میں ہے۔ لہذا ہم کو صف بندی میں صف بندی کے آداب کا مکمل خیال کیا جانا چاہیے۔ تو صفیں جو بنائی جائیں اس کو تیر کے طریقے سے بالکل سیدھا کیا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر صف بندی کے لیے مسجد میں افراد موجود نہیں ہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، رمضان کے بعد شاید ایسا ہو جائے بہت سی مسجدوں میں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اگر صرف امام کے ساتھ ایک آدمی نماز پڑھنے والا ہے تو ایسی صورت میں امام کے بغل میں دائیں جانب، امام کے دائیں ہاتھ کی جانب امام سے مل کر کے کھڑا ہوگا۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ امام کے تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو، یہ طریقہ سے نہیں ہے۔ مقتدی اگر تنہا ہے تو امام کے دائیں جانب امام سے مل کر کے کھڑا ہو۔ صف بندی کے مسائل میں ایک بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صفوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں پتہ چلی ان کو ہمیں دھیان دے کر کے اور مکمل توجہ کے ساتھ نافذ کرنا چاہیے۔ ایک روایت ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ مجھ کو بواسیر کی بیماری تھی، کمزوری تھی، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھو، اور بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھو۔ اب یہاں پر صف بندی کرنے میں ایک اڑچن یہ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص صف کے درمیان میں بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہا ہے تو اس سے ملنا یا صفوں کو سیدھا کرنا دشوار ہوتا ہے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صف مکمل ہونے کے بعد ایسا شخص کنارے کی جانب بیٹھے، اور اگر کوئی شخص لیٹ کر کے نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اگلی صف میں کنارے کی جانب لٹایا جا سکتا ہے تاکہ پیچھے یا آگے کی صف والوں کو خلل نہ پڑے، یا کسی ایسی صف میں کنارے کی جانب اس کو لٹا دیں جہاں آگے اور پیچھے نماز ادا کرنے والوں کو کوئی حرج محسوس نہ ہو۔ آج کے دور میں کرسیوں کا مسئلہ ہے، بہت سے لوگ اپنی گھٹنے کی بیماریوں کے نتیجے میں کرسیوں پر نماز ادا کرتے ہیں، تو اولاً تو کرسی پر نماز ادا کرنا درست نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، واقعی میں آدمی کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا یا کھڑے ہو کر کے قیام کر سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، یا رکوع کر سکتا ہے اور سجدہ نہیں کر سکتا، تو وہ مکمل نماز جتنی کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتا ہے اتنی نماز کھڑے ہو کر کے پڑھے، اور بقیہ نماز جس میں مجبوری ہے اتنی نماز کرسی پر پڑھے۔ لیکن کرسی پر نماز ادا کرنے والوں کو اس بات کا خیال پہلے کرنا چاہیے کہ کیا وہ اپنی صفوں میں زمین پر بیٹھ کر کے نماز ادا کرنے کے قابل ہیں۔ اگر زمین پر بیٹھ کر کے نماز ادا کرنے کے قابل ہیں تو ان کو کرسی کے مد مقابل زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ صریح نصوص کے اندر، دلائل کے اندر زمین پر بیٹھ کر کے نماز ادا کرنے کا طریقہ تو بتایا گیا ہے، کرسی کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ کرسی مجبوری میں استعمال کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ تو صف بندی کے مسائل میں یہ چند مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں آپ کو طہارت اور وضو کے مسائل بتا کر کے باوضو چھوڑا گیا، آج صف بندی کر کے کل تک کے لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی خاطر اس کو برداشت کریں، اور کل انشاءاللہ نماز کی ابتدا کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔